سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان بننے کے 3 سے 4 سال بعد ہی ایک کھچڑی پکنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک جنرل صاحب ہوتے تھے، اکبر صاحب، وہ ان کو یہ توقع بھی تھی کہ وہ شاید آرمی چیف بنائے جائیں گے، وہ بنے نہیں، ایوب خان بن گئے۔ اور پھر یہ کہ گلہ تھا ان لوگوں کو کہ جی کشمیر آزاد ہو سکتا تھا 1948 میں، لیکن وقت سے پہلے فائر بندی پہ پاکستان تیار ہو گیا۔ تو آئیڈیا تھا کہ لیاقت علی خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کر تو ایک انقلابی حکومت بنائی جائے گی جو چین اور روس کی طرح سوشلزم اور کمیونزم وہ والی اسکول آف تھاٹ پہ چلیں گے۔ تو وہ بہت مشہور کیس چلا، پنڈی سازش کیس۔ اس میں جنرل کا عہدہ ہی نہیں، بہت 2 3 4 5 بریگیڈیئر، پھر میجرز، کرنلز، حتیٰ کہ پھر ساتھ میں بہت سارے سویلین، جن میں سے ایک بہت مشہور نام ہر ایک جانتے ہیں، فیض احمد فیض صاحب بھی تھے۔ یہ وہ والے فیض نہیں ہے، یہ دوسرے والے فیض ہیں۔ جی یہ وہ والے ہیں۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ ابھی جو فیض صاحب جو پکڑے گئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی پنڈی سازش کیس بن رہا ہے۔ ہر چیز پنڈی پہ ہی آ کے کیوں ختم ہوتی ہے؟ کیونکہ پنڈی میں طاقت کا سرچشمہ بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا طاقتور ادارہ ہے وہ پنڈی بیسڈ ہے۔ اٹس ایز سمپل۔ تو یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ دوسرے والے فیض کے ساتھ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے؟ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں بھی معاملہ صرف فوج تک محدود نہیں ہے۔ معاملہ اگر فوج تک محدود ہوتا تو پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ایک مشہور زمانہ کیس ہوا تھا جس کو اٹک کانسپریسی کیس کہتے تھے، جس میں ایک بہت مشہور صاحب بھی انوالو کیے گئے تھے جن کا نام تھا راجہ نادر، اور وہ بڑے لیجنڈری آفیسر تھے، اور وہ ایسٹ پاکستان میں لڑتے لڑتے انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بڑی مشکلوں سے پاکستان صاحب اگر یہ فوج تک محدود نہیں ہے تو کیا اس میں سیاستدان، جوڈیشری سب کو ہی لپیٹا جائے گا؟ پھر آہستہ آہستہ دیکھیے نا سیلاب بلا کس طرح سے آہستہ آہستہ سب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے فیض صاحب سے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اساتذہ تھے، ہم انہیں رکھنا چاہ رہے تھے افغانستان کی۔ ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ تو اساتذہ تھے۔ یو آر رشنگ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا تو فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، لیکن ابھی وہ بھی ہو گیا، وہ بھی گزشتہ 15 سے 20 سال تک جو ہیں وہ کم از کم 15 سال میں تو اڈیالہ جیل ان کی نگرانی میں تھی۔ اب ان کے پاس سے وہ ٹیلی فون بھی برآمد ہو گئے ہیں، وہ سمیں بھی برآمد ہو گئی ہیں، سب کچھ اچانک ہو گیا۔ اچانک تو نہیں ہوا نا، ہی واز انڈر آبزرویشن۔ اس کو 3 دنوں کے لیے ہٹایا، کچھ بھی اچانک نہیں ہوا، 3 دنوں کے لیے ہٹایا، پھر غالباً کسی کو خیال آیا کہ یار اب اس کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی سہولت کاری فرما رہے ہیں اڈیالہ جیل کے قیدی عمران خان صاحب کی، قیدی نمبر 804۔ تو وہ اپنا یہ کہ ان کو لاہور بھجوایا گیا، لیکن پھر کسی شخص کو خیال آیا کہ یار یہ تو ہم کافی ان کو آبزرو کر کے انہیں مزید کیوں نہ آبزرو کیا جائے، تو وہ واپس بھیج دیے گئے، اور ان کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ ادھر اڈیالہ جیل میں خواتین قیدیوں کی تعداد ذرا زیادہ ہو رہی ہے، تو شاید ہمیں ایک اور آفیسر چاہیے، لیڈی آفیسر۔ وہ تعینات ہوئیں، اور وہ انہوں نے ان کو کسی طرح ملوث کر کے تو اپنا وہ ان سے سارا مطلب کہ ان پہ نگاہ رکھ کے پتہ چل گیا کہ انٹروگیشن کی، اور سارا انٹروگیشن نہیں، the lady watched him and took him into confidence وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جیسے انڈر کور آپریشن سمجھ لیں آپ کا وہ کر کے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اور میں جیسے جانتے ہیں کہ اس میں آپ سم ڈال لیں ایک مرتبہ اور پھر سم نکال دیں تو وائی فائی آپریٹ کر رہا ہو تو آپ واٹس ایپ کالز بھی کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں، بیکاز اس کا تو نیٹ سے تعلق ہے، اس کا نمبر سے تو ہے نہیں۔ تو ان کے فون وغیرہ بھی پکڑے گئے ہیں، اہلکار بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ معاملہ ابھی سے ہی فوج تک تو محدود نہیں رہا نا، ابھی تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں اب جیل کے حکام بھی آ گئے ہیں، تو اب دین
لیٹس سی. تو سر یہ جو سب کو لگ رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلی دفعہ اتنا بڑا کام کر لیا, اپنے ہی ایک بندے کو وہ اب اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں پورے ملک کے سامنے. ہمیں تو یہ مصیبت ہو گئی ہے نا کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز پاکستان میں پہلی مرتبہ. تو سر یہ اگر لیٹس سے بھائی 1971 کی جنگ ہارنے کے بعد یحییٰ خان سے استعفیٰ کس نے لیا تھا؟ تو یہ سر اگر نہیں, یحییٰ خان اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. استعفیٰ کس نے لیا تھا؟ ان کے ادارے کے گل حسن صاحب نے لیا تھا. تو یہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. نہیں, وہ اس طرح پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ایک سٹنگ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے, جو اس وقت اپنے آپ کو صدر پاکستان بھی کہتے تھے, ان سے انہی کے اداروں نے کہا کہ بس بھائی بہت ہو گئی, جائیے, اور پھر انہوں نے ہینڈ اوور. یہ مطلب یہ ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پھر ہم اس کو ابھی بھی نہ سمجھیں, ان کے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے انویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ابھی بھی کہ وہ یہ ایک سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں. کسی کی نیت پر اس وقت بیٹھ کے میں کیسے اعلان کر دوں کہ یہ بدنیتی ہے؟ سر بدنیتی کی تو بات نہیں ہو رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ سر کیا واقعی آج آپ ایک عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہی ہیں. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد پھر حمود الرحمان کمیشن بنا تھا نا, تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی, منظر عام پر نہیں آئی, سزائیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کے, لیکن یعنی دوسری طرف بھی دیکھا گیا ہے. اسی طرح ایبٹ آباد میں کتنا شور مچا تھا کہ جی کیسے امریکی آ گئے, اس میں بھی کمیشن بنا تھا. کیا اس کی رپورٹ ابھی تک آفیشیلی نہیں, کبھی کوئی چیز پبلک نہیں ہوئی. اب ہم کیا وہی دعا, ہم کس طرح یہ میں یوں کر کے کہوں کہ جی اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا, ہو سکتا ہے اس دفعہ نہ ہو. یعنی میں ابھی سے جو ہم یعنی پری جج کیوں کریں؟ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نمبر 1 اس کا دائرہ دعا کس کس کی طرف جا رہا ہے. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, میڈیا ہے, جوڈیشری ہے, جرنلسٹ بھی ہیں. کون سا جرنلسٹ؟ تو جن کا عمران خان صاحب اور فیض حمید کے ساتھ اگر کوئی ڈائریکٹ لنکیج بنتا ہے. صرف میڈیا بھی تو کافی ٹائم رہا ہی ہے ان باتوں کے کنٹرول میں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ فیض حمید صاحب کے جب جو ٹائم چل رہا تھا, چلے ان کا نہیں, عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں, تو کچھ بہت سے ایسے لوگ تھے آپ سمیت جن کو اگر کوئی بھی ایسی بات کی جاتی تھی انہیں آن ایئر انہیں ہٹا دیا جاتا تھا, انہیں کہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. میں اپنی ذات کی اور اپنے اور سر جنرلی میڈیا کی بات کر لیں. اپنی ذات اور ہمارے اور بھی بہت سارے ساتھی جو کہ یعنی پل آؤٹ کیے گئے, میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. ہوئے بہت انہوں نے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک خاص ایک نسل تیار کی میڈیا میں, لیکن وہ کرائے کے قاتل تو ہر دور میں نصیب ہو جاتے ہیں ہر حکومت کو. میرا نہیں خیال وہ اتنی امپورٹنٹ بات. یہ اب ہم کہتے ہیں زیادہ شوق سے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, پہلی دفعہ ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے ہر دور میں. ہر دور میں جی کرائے کے قاتل ہر ادارے میں ملتے رہے ہیں, اور میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں نہ ڈھول بجانے کی ضرورت ہے. اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. اس ڈیولپنگ سٹوری پر نگاہ رکھیں اور یہ امید رکھیں. اور اس سب کا آخر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس سب کا آخر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سیاسی معاملات جو ہیں خدا کے لیے سیاسی جماعتوں کو چلانے دیں, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ ملک جمہوریت کے لیے بنا تھا, وہی رہنے دیں اور اس کو چلنے دیں. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کی بیسک کلید ہوتی ہیں. خدا کے لیے سیاسی جماعتوں کو ان کی نیچرل ڈیتھ مرنے دیں. کسی بھی حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں, پھر اگلے الیکشنز پہ آئیں, بھائی ڈیموکریٹک اگر 5 پروسیس سٹارٹ سال کرنے دیں. پورے کرنے کے قابل نہیں ہیں تو عوام کو حق دیں کہ وہ سڑکوں پر آ کر اس کو نکالیں, جیسے حسینہ واجد کو نکالا. یہ بھی کوئی نہیں ہے نا کہ چونکہ آپ کو 5 سال مل گئے تو اب آپ بادشاہی کرتے رہیں, آپ فرعونیت پر اتر آئیں. حسینہ واجد کو بھی تو پھر ٹیکنیکلی 5 سال مل گئے تھے نا, لیکن وہاں کے لوگوں نے بس کہہ دیا انف از انف. بس میں صرف ایک التجا کروں گا, آپ ہی کی نسل جو ہے وہ سڑکوں پہ آئی, 300 کے قریب لوگوں نے جان کا نذرانہ دیا. ذکر کر رہا ہوں میں ملک بنگلہ دیش کا. اور بالآخر حسینہ واجد سے استعفیٰ کون لیتا ہے؟ حسینہ واجد سے استعفیٰ وہاں کے فوجی سربراہ جا کے لیتے ہیں. اناؤنس بھی وہی کرتے ہیں کہ دے چکی ہیں وہ استعفیٰ, اور اس کے بعد ان کو وہاں سے دیس نکالا بھی وہی کرتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہوا.
کہ تحریک عوامی تحریک 300 سے قریب جانے دینے کے باوجود بالآخر ایک آمر مطلق سے نجات حاصل کرنے کے لیے فوج کی بندوق درکار ہوتی ہے کہ بھی جائیں. ہو گئی بات نمبر 1. نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ وہی نسل کس شخص کو کہتی ہے کہ آئیے اور ملک سنبھالیں؟ 82 سال کے 82 ایئر اولڈ محمد یونس کو وہ کہتے کہ آپ کی نسل کے لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے. اپنے میں سے ان کا 2 بندے وہ یعنی وزیر بنے ہیں، جن میں سے ایک بچہ جو ہے وہ وزیر بنا ہے یہ سوشل میڈیا کا، آئی ٹی کا. یعنی یہ ایک مقافات عمل ہے کہ 3 سے 4 ہفتے تک وہاں پہ ٹوٹل کلیم ڈاؤن تھا، وہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے تھے. تو اس سے ثابت ہوا کہ معاملہ نسلوں کا نہیں ہوتا ہے، سوچ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی، چاہے وہ جس ایج گروپ میں بھی ہو. میں عرض یہ کر رہا ہوں اگر اس سارے سے یہ سبق سیکھ لیا جائے کہ اگر فوج ڈکٹیٹ کرے گی تو پھر اس کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو متوازی سسٹم چلائیں گے، اور ملک میں بجائے ایک یکسوئی اور استحکام کے ابتری اور خلفشار زیادہ بڑھے گا. تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ پری جج کیے بغیر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیولپنگ سٹوری کس طرف جاتی ہے، اور اس خواہش، تمنا اور دعا کے اظہار کے ساتھ کہ یا اللہ اس سے ہم کو سبق سیکھیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اسے مستقبل کسی کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے لیے نہیں، صرف ملک کی بہتری کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے. چلیں نصرت صاحب، دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک اس ڈیولپمنٹ سٹوری میں اور کیا کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں، بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ناظرین، وہی بات ہے کہ کوئی ابھی فکس چیز نہیں ہے ہمارے پاس، اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی ڈیولپمنٹ سٹارٹ تو ہوئی ہے. بات لیکن وہی ختم ہوتی ہے کہ اس ملک میں ہر ادارہ اپنا ہی کام کرے، کہیں اور انٹرفیئر کے بغیر، تبھی بہتری آ سکتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی اور کیا نہیں ہونے جا رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.